ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، بآواز بلند پڑھنا ہے سب نے مل کر۔ آئیے محبت و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی پیارے بچوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام سے متعلق اچھی باتیں اور مفید باتیں جاننے کے لیے ہم لے کر حاضر ہو چکے ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو ہمارا اسلام پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ابتداءً پیارے بچوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم پہلا کون سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں؟ درود پاک کا، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے پڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شجرت سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شجرت سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مکہ سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آئیے مل کر ہم سب نے درود پاک تو پڑھا، اب ایک درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت بھی سن لیتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت ہم سب نے سنی، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ بے شمار فضیلتیں ویسے تو ملتی ہیں، ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ شامل کی جائیں۔ پیارے بچوں، اگر مدنی چینل کے ناظرین اچھی باتیں بھی سننی ہیں، بچوں آپ کو یاد ہوں گی اچھی باتیں کچھ نہ کچھ انشاءاللہ، تو کوشش ہے کہ آپ سے سنی جائیں۔ آئیے بڑھیں گے پہلے تو ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ ہمارا اسلام، ہمارا
اسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن کریم کی برکات نصیب فرمائے، اللہ پاک قاری صاحب کو بار بار میٹھا میں دین دکھائے۔ مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، روزانہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں مدنی کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالکوں مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدا حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے حاضر در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے تاج نظر حال میرا
سرکار توجہ فرمائے میں کب آنے کے قابل رغمت یہاں تک پہنچایا میں کب آنے میں کب آنے میں کب آنے میں کب آنے کے قابل تھا رغمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر میں کر کے ستم اپنی جا پر میں کر کے ستم اپنی جا پر قرآن سے جاؤں گا پڑھ کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا آیا بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک مہنگی لگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت ایک مہنگی لگی پوری امت ایک مہنگی لگی پوری امت ساری دنیا ساری خلقت کرتی ہے رستہ رغمت کا کرتی ہے رستہ رغمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ پیارے بچوں اور کرٹس مندیشہ کے ناظرین، کلام پڑھا گیا حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے۔ اس کلام کا اصل مزہ جب آتا ہے، جب سوچ طاری ہوتا ہے، جب کیفیت بنتی ہے، بندہ آنکھیں بند کرے اور خیال یہ ہو کہ سنہری جالیاں جو ہیں اس کے سامنے بیٹھا ہے، دعا کر رہا ہے، یہ کلام پڑھ رہا ہے کہ حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائیں۔ یقینی بات ہے کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا،
سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ مدینہ وہ شہر کہ جس کو دیکھنے کے لیے کئی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ مدینہ وہ شہر کہ جس کو دیکھنے کے لیے کئی عشاق کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اب محرم کے قافلے بنیں گے، سفر میں لوگ خوش نصیب جائیں گے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو ربیع الاول آقا کا ولادت کا مہینہ، آقا کی ولادت کی تاریخ پیارے آقا کے روضے پہ منائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے، ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ بس اب اسباب پا جائیں ہم جانے عالم، پہنچ جائیں تیرے حرم جانے عالم۔ انشاءاللہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ اور اصل بات یہ بھی ہے کہ گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو، زندگی چاہیے تو مدینے چلو، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جو اسی سال بلکہ آنے والے سال تو محرم آ جائے گا تو پھر آنے والے سال مدینہ منورہ کی زیارت کریں گے، بار بار ہمیں زیارت کرنا نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام سنایا، بہت بہت شکریہ غلام مصطفیٰ بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اب سیگمنٹ شامل کریں گے جس سیگمنٹ کا نام ہے اچھی باتیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ اچھی باتیں، اور کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ سب بتا دیں جی الحمدللہ کہ رب العالمین علی کل حال۔ کوئی طبیعت پوچھے تو یہی کہنا چاہیے۔ چلیں اب بڑھیں گے پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، اچھی باتیں پوچھیں گے۔ ٹیم اے ہمارے ساتھ موجود ہے، ٹیم اے میں ہم شروع کریں گے، انہی سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں ہمیں حدیثیں سننی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جو حدیث مبارکہ کہلاتی ہے، وہ ہمیں سننی بھی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے اور دوسروں تک پہنچانی بھی چاہیے۔ بہت اچھی بات بتائی جی۔ سبزی کھانی چاہیے۔ جی سبزی کا استعمال کرنا بھی ایک اچھی عادت ہے، یہ کرنی چاہیے جی۔ بتائیں شہباز بھائی۔ میں آپ کو درود شریف کی حدیث سناؤں گا۔ فضیلت سنائیں۔ ہمیں دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، فضیلت تو سنائیں۔ یہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ چلیں ہمیں دن میں 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب حاصل ہوتا ہے جی۔ بتائیں بھائی، بتائیں گے کچھ بتائیں گے نہیں؟ ہمیں تلاوت قرآن پاک سننی چاہیے۔ ہمیں تلاوت قرآن کریم کرنی چاہیے کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف یعنی الف لام میم، تو اس میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو یہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ پھر 30 نیکیاں۔ اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ چلیں اب یہاں سے تو ہو گئی، اب یہاں پہ بھائی سنانے شروع کریں، آپ بتائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راستہ بتایا اس راستے پر چلنا چاہیے، وہی ہدایت کا راستہ ہے جی۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے، ہر نیک و جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے جی۔ میں آپ کو حدیث سناؤں گا۔ بھائی من سمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ جی جو چپ رہا نجات پائی۔ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز میں بولنا، تو یہ بھی اچھی عادت نہیں ہوتی، اور ہر جگہ خاموش رہنا یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ بولنا چاہیے، اور بولیں گے تو انشاءاللہ آپ ہی کو فائدہ ہوگا، اور جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پہ چپ رہیں اور اس کی جگہ پہ کیا کریں؟ درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے کیا پائی؟ نجات پائی جی۔ لوکی کھانا سنت ہے۔ جی لوکی شریف کھانا سنت ہے، بتائیں بھائی۔ ہمیں ماں باپ کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ جی ہمیں اپنے امی ابو کا ہر کام میں ہاتھ بٹانا چاہیے جی۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جی ہمیں اپنے امی ابو کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں سنی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین۔ آئیے بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا
हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट आसान टीम ए और टीम बी दोनों तैयार हो जाएं। सेगमेंट आसान सवालात होंगे आपसे, सवालात आपने देने होंगे उसके जवाब। टीम ए, पहला सवाल आपसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किस जगह के लिए रहमत बनाकर भेजा? ऑप्शंस दूं या आप ऐसे ही बताएंगे? जाने भाई बताएं, तीनों बताएं, जिन्होंने हाथ उठाए तीनों बताएंगे। सारे जहाँ के लिए। ये कह रहे हैं सारे जहां के लिए। जी आप बताएं। सारे जहाँ के लिए। जी आप बताएं। सारे जहाँ के लिए। सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा, जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अगला सवाल बताइए, नमाज जुमा के लिए इकामत कब दी जाती है? नमाज जुमा के लिए इकामत कब दी जाती है? सुने भाई बताएं। खुतबे के बाद। जी आगे दें। खुतबे के बाद। खुतबे के बाद। जी खुतबे के बाद। आप भी बताएं। खुतबे के बाद। आप क्या कहते हैं भाई? खुतबे के बाद। खुतबे से पहले नहीं देते? नहीं। चले भाई आगे दें। खुतबे के बाद। जी जनाब, नमाज जुमा के लिए खुतबे के बाद इकामत दी जाती है, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल होगा टीम ए से। बताइए टीम ए, मुबल्लिग जब बयान करते हैं तो उनका चेहरा किस तरफ होता है? चारों जवाब देंगे, चारों बताएं। जी पब्लिक की तरफ होता है, सामने जो लोग बैठे हुए बयान सुन रहे होते हैं उनकी तरफ उनका होता है। चले पब्लिक की तरफ। आप क्या कहते हैं भाई? पब्लिक की तरफ। आप भी क्या कहते हैं भाई? बताएं आगे। पब्लिक की तरफ। जी जनाब, पब्लिक की तरफ उनका वैसे रुख होता है कि जो है क्या बोलते हैं उनकी तरफ ही ध्यान होता है। चलें भाई, और इनका जवाब हो गया दुरुस्त। जी अगला सवाल होगा टीम बी से। लोगों को गुनाह में मसरूफ रखना किसका पसंदीदा काम है? सब मिलके बता दें। शैतान। और शैतान हमारे क्या गए? खुला दुश्मन है, दुश्मन नहीं है, खुला दुश्मन है। उससे ऐलान जंग है हमारा कि शैतान लोगों को गुनाहों में मसरूफ़ कर देता है और लोगों को गुनाहों में मसरूफ़ रखना शैतान का पसंदीदा काम है, और इनका जवाब दुरुस्त हो गया। अगला सवाल बताइए, सूरह नास पर कुरान पाक का कौन सा पारा ख़त्म होता है? आप बताएं। 30वां पारा। कौन सा? 30वां पारा। 30वां पारा ये कह रहे हैं ख़त्म होता है। जी 30वां पारा। अभी बताएं भाई। 30वां और अम्मा पारा। 30वां पारा। कुरान पाक का आखिरी पारा 30वां पारा इस जो है क्या बोलते हैं सूरह नास पर ख़त्म होता है, जवाब इनका दुरुस्त है। जी अगला सवाल है टीम बी से। ये है सवाल, बताइए दावत इस्लामी के उस शोबे का नाम बताएं जो इस वक्त भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए की मदद के लिए पेश है। बताएं भाई। FGRF। जी आप बताएं। आप बताएं। FGRF। आप बताएं भाई, नीचे दें। FGR। FGR। आगे आगे। FGRF। चलें आगे। जी आप बताएं। FGRF। जी पीछे दे दें। चलें। FGRF। फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन यानी बताएं आप। FGRF। यानी FGRF इस वक्त दावत इस्लामी का ऐसा शोबा कि जो मुसलमानों की मदद के लिए बनाया गया और इस वक्त भी फ़लस्तीन की मुसलमानों की मदद के लिए पेश है, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? जी भाई बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। जी आप क्या कहते हैं शहबाज भाई? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका मक्की मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका मक्की मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल बताइए, कलमा तमजीद तीसरे कलमे को कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब सवाल ये बताएं कि तमजीद के मीनिंग क्या है? बताएं भाई।
बुजुर्गी बुजुर्गी जी बुजुर्गी जी बुजुर्गी बुजुर्गी जी बुजुर्गी जी। कलमा तमजीद तीसरा कलमा होता है, मगर तमजीद का मायना क्या है? बुजुर्गी वाला। और बुजुर्गी यानी तमजीद का मीनिंग तो बुजुर्गी होता है, और जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, ये था हमारा सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम था दोनों टीमों में से किसी टीम ने भी गलती नहीं की। आइए बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है, मगर उससे पहले बढ़ेंगे कॉल्स की जानिब। जी मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। माशाअल्लाह, इन्होंने हमारा मदनी मकसद जो है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाहुल करीम। माशाअल्लाह, यही इन्होंने मदनी मकसद सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मदद है नतारिया, मैं मियाँवादी से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे रमज़ान भाई, आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इस्लामी जिंदाबाद जाकलो खेला। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कुरातुल इन है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज मेरी आपके प्रोग्राम में पहली कॉल है। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन। जी, इन्होंने सवाल का जवाब दिया 12 रबीउल अव्वल और पीर के दिन, और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे रमजान भाई, आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है पीर के दिन। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, आप सबने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, सेगमेंट है फाइंड द मिसिंग लेटर। होगा कुछ यूँ कि आपने बनाने हैं वर्ड्स, और वर्ड्स कैसे बनाएंगे आप? जी कैसे बनाएंगे? कुछ वर्ड्स तो बने हुए हैं, मगर लेटर्स में से हैं, तो वो आपने ढूंढ के लगाने हैं। अब आपको जो लगे आपने वो करना है। चलें, अब कौन आएगा वो टीम ए से? आए। जी चलें, ढूंढें और बताएं कि आप क्या लगा रहे हैं। जी माशाअल्लाह, ये लगा रहे हैं वर्ड्स। और जी, इन्होंने 2 वर्ड्स लगाए। क्या बनाए आपने? पड़ोसी। जी, कौन कौन से वर्ड्स आपने लगाए? ASORS। जी, मैं यही कहूँ कि एस कहाँ से लगाया। चलें, इन्होंने क्या बनाया? पड़ोसी। सोच लें भाई, यही बनेगा। जी चेंजिंग तो नहीं करनी। नहीं। प्यारे बच्चों, दीन इस्लाम एक बहुत ही प्यारा और मुकम्मल दीन है, ठीक है। अब दीन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। पड़ोसी कौन होते हैं? अब कौन पहले बताएगा? ये तो पड़ोसी क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए पहले आपको। पड़ोसी ये होते हैं कि हमारे जो आसपास लोग रहते हैं। अब जैसे कोई बिल्डिंग में रहता है तो उसके फ्लोर पे जितने लोग रहते हैं, उसकी बिल्डिंग में जितने लोग रहते हैं, वो तमाम के तमाम उसके क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। अब कोई ऐसे ही जैसे घर में रहते हैं, फिर जो है क्या बोलते हैं, उनके बराबर वाले, आगे पीछे वाले, सब पड़ोसी ही कहलाते हैं। हर किसी के लिए यही होते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, दीन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह पाक और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी का इकराम करे। क्या करे? इकराम करे, यानी उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, उन्होंने जवाब दिया पड़ोसी, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, अपनी जगह पर आएंगे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अब कौन आएगा? आप। चलें,
دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں آپ. او اٹھا رہے ہیں بھائی یہ. جی کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی انہوں نے بنایا ہے, انہوں نے لگایا او. چلیں بھائی, کیا نام ہے اس کا؟ حسن یا حسین؟ حسین بھائی. حسین بھائی مائک مجھے دیتے ہیں تاکہ آپ سکون سے لگا دیں. جی جی او لگایا ہے. اب کیا لگائیں گے بھائی؟ دوسرا ورڈ بھی لگانا ہے ایک. جی ایس لگا رہے ہیں یہ. چلیں جی کیا بنایا آپ نے؟ ہاؤس. ادھر دیکھ لیں تھوڑا سا, ادھر آ جائیں. اب بنے ہاؤس. پیارے بچوں, ہاؤس کے میننگ ہے گھر. اور بچوں ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے, صاف ستھرا رکھنا چاہیے. گھر کے کاموں میں کس کی مدد کر سکتے ہیں ہم؟ امی ابو. امی کی مدد کریں گے. گھر کے کام زیادہ تر کون کرتا ہے؟ امی کرتی ہیں. تو امی کی مدد کرنی چاہیے. جی آپ کا جواب ہو گیا درست, اور آپ اپنی جگہ پر آئیں گے. اب کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی. جی انہوں نے لگایا ہے آر. کیا بنانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ MAREE. کیا بنے گا پھر آگے؟ جی اب لگا رہے ہیں زیٹ. جی مائک دے بھائی ان کو. کیا بنے گا؟ مریض. مریض بنے گا. سوچ رہے ہیں جی مریض. پیارے بچوں جب کبھی آپ کو خبر ملے کہ آپ کا دوست یا آپ کے رشتہ دار وغیرہ بیمار ہیں تو اپنے والدین کی اجازت سے ان کی عیادت کے لیے ضرور جائیں. اب عیادت کیا ہوتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. تو مائک دیں ذرا ان کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ عیادت کیا ہوتی ہے شباز بھائی بتائیں گے. جی دیکھنے جائیں. دیکھنے تو جاتے ہیں. اب دیکھنے کیا جانا ہے بھائی؟ وہ کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. پیارے بچوں اگر قسمتی شیخ ناظرین, تیمارداری, عیادت تیمارداری بھی کراتی ہے کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے, کچھ اس سے حال وغیرہ پوچھنے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ کیسے ہیں, آپ بہتر ہیں کہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں یہ کیا کراتی ہیں؟ عیادت کراتی ہیں. تو اب جب کبھی خبر ملا آپ کو کہ آپ کا دوست بیمار ہے یا آپ کے رشتہ دار وغیرہ بیمار ہیں تو کس کی اجازت لیں گے پہلے؟ والدین کی اجازت لیں گے. والدین کی اجازت لے کے پھر جائیں گے آپ اپنے دوست یا رشتہ دار یا جو بھی ہے اس کی عیادت کرنے. اس کی عیادت کرنے کے لیے ضرور جانا چاہیے امی ابو کی اجازت کے ساتھ. تو پیارے بچوں حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں سناتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک, اور شام کو جائے تو صبح تک کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا. کون وہ چاہتے ہیں جنت میں اس کا باغ بنے؟ آپ چاہتے ہیں نا؟ تو بس اتنا پیارا آپ کو حل مل گیا کہ کیا, اب بیمار تو ہر کوئی ہوتا ہے, کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اللہ پاک صحت عطا فرمائے سب کو, اور جو ہے کیا بولتے ہیں عافیت عطا فرمائے. مگر کبھی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ عیادت کرنے چلے آئیں. تو اتنی پیاری فضیلت کہ 70,000 فرشتے اگر رات کو, وہ اگر صبح میں گیا تو شام تک, اور شام میں گیا تو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے, اور اس کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ ایک باغ ہوگا. چلیں ان کا جواب تو درست ہو گیا. اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ جی آ جائیں بھئی آپ. مائک دے میں ان کو. کیا بنایا آپ نے؟ جی نرمی. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین, یہ ایک ٹاپک ہے اور بہت تفصیلی ٹاپک ہے. کچھ باتیں اس کے ضمن میں آپ کو عرض کرتا ہوں.
نرمی کے بارے میں کچھ باتیں، آپ اپنی جگہ پر آ جائیں، آپ کا جواب ویسے درست ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے اندر کیا پیدا کرنی چاہیے؟ نرمی پیدا کرنی چاہیے، ہر کام نرمی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بات چیت کریں، کسی سے بات کریں، جیسے میں نے ان سے بات کی، کسی سے بات کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ نرمی سے بات کریں۔ پھر جو ہے کہ ایسے مزاج والے کو، یعنی نرمی سے جو بات کرتے ہیں، نرمی سے بات کرنا جس کا مزاج ہوتا ہے، اس ایسے مزاج والے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور ایسا شخص خود سکون میں رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خود سکون میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور لوگ بھی سکون میں رہتے ہیں۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی غصے والا انداز اپنا لیا تو اب آپ کو بھی ٹینشن ہوگی، مجھے بھی ٹینشن ہوگی، دونوں ٹینشن میں آ جائیں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ نرمی سے بات کریں، تو نرمی سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں بھی پرسکون رہوں گا اور آپ بھی سکون میں رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگوں میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ ان سے مل کر بات چیت کر کے مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بچوں، ہمیں بھی اپنے نیچر میں، ہمیں بھی اپنے مزاج میں ایسی بعض لوگوں میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ ملنے والا جو ان سے بات کرنے والا، ان سے مل کر بات کر کے سامنے والے مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دل خوش ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم کسی سے گئے، مسجد میں مل گئے یا کہیں بھی مل گئے باہر، ایسی پیار سے، ایسے اطمینان سے، ایسی نرمی سے اس سے بات کی، ہمارا دل کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ ہمارے دل سے اس کے لیے کیا نکلی؟ دعا نکلی کہ اللہ پاک اس کو اور خوش رکھے اور آباد رکھے۔ یوں ہوتا ہے کبھی کبھار کسی سے مل کے ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یار اس سے بات کر کے اچھا ہو گیا، ورنہ ٹینشن میں تھے، ابھی اس سے بات کی تو سکون میں آ گئے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار۔ چلیں، ان سے مل کر، ان سے بات چیت کر کے سامنے والے مسلمان کا کیا ہو جاتا ہے؟ دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، ہمیں بھی اپنے نیچر میں ایسی ہی نرمی رکھنی چاہیے تاکہ کوئی ہم سے بھاگے نہیں بلکہ ہمارے قریب آئے اور ہم انہیں دینی طور پر فائدہ پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں۔ ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آئیں دعا سنیں۔ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہوگا کچھ یوں کہ آپ نے سنانی ہے دعا ٹیم اے، سر میں جب تیل لگاتے ہیں تو اس وقت کی دعا، اور ٹیم بی آپ نے سنانی ہے سرما لگاتے وقت کی دعا۔ سوچنا ہے پہلے آپ لوگ تھوڑی دیر، چلیں بتائیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے جواب دیا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ بتائیں بھائی، بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں، مائک کھلا ہوا ہے، بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جواب ان کا درست ہے جی۔ ٹیم بی بتائیں بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جی اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جی آگے دیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جی آگے دیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ والبصر۔ جی بصر، سب نے غلطی کی تقریباً۔ جی سنائیں گے؟ نہیں مشکل ہو جائے گی شاید۔ جی بس جی اللہم پڑھیں، بس یعنی آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم، میرے بات پڑھیں گے نا، اللہم متعنی۔ جی چلیں پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ آپ سب میرے ساتھ ایک بار مل کر پڑھ لیں۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ میرے بعد پھر پڑھیں ایک بار۔ اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا آئیں دعا
سنیں. اور پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ جواب ہے پیر شریف کے دن. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام.